پارٹ نمبر 16 ناول شب احتساب پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اندر کی وحشت رک ہی نہیں رہی تھی بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری کائنات کو کھلونے کی طرح توڑ پھوڑ کر رکھ سکتا تھا، لیکن جبلی طور پر اسے احساس تھا کہ اس وقت اسے خود کو باندھ کر رکھنا ہے۔ پہلے اسے عقل کی روشنی میں سوچنا سمجھنا اور کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ بھی کرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ بند کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس نے کھڑکی کھول دی۔ بارش اور سرد ہوا نے احساس دلایا کہ اب وہ کم از کم سانس لے سکتا ہے۔ اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ اندر کی آگ سر تو نہیں ہوئی، البتہ کچھ قابل برداشت ضرور ہو گئی۔ بارش کا رخ کھڑکی کی طرح تھا، ذرا دیر میں ہی وہ پوری طرح بھیگ گیا، لیکن خاصی دیر تک اسے احساس نہیں ہوا۔ پھر اچانک ہی اس سے تھرتھری چڑھ گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش تھم گئی تھی اور سرد ہوا کی کاٹ بڑھ گئی تھی۔ جسم کو سردی لگی تو اندر کی تکلیف تو نہیں، تکلیف کا احساس ضرور کم ہو گیا۔ نہ ہوا ہوتا تو پھر اسے کپڑے بدلنے کا احساس نہ آتا۔ اس نے کپڑے بدل لیے اور پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہوا اب بھی سرد لگ رہی تھی، ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن اس وقت ڈسٹرب کرنے والی کوئی ایسی چیز اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح وہ کچھ سوچنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ وہ ایسی صورتحال تھی جس میں سکون آدمی کو بے سکونی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی، فوراً ہی اس کے تصور میں وہ منظر لہرایا اور وہ پاگل ہونے لگا۔ دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کی کوشش کی۔ اسے بچوں کا خیال آیا۔ ہاں، بچے تو سب سے اہم ہیں، ہر چیز سے ہر بات سے اہم۔ بچوں کا خیال بے حد خوش آئند تھا، جیسے اوپر سے گرنے والے کو کوئی مضبوط گرفت مل جائے۔ سوچنا تو پڑے گا۔ اس نے اپنے ذہن کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ حقائق سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ پھر وہ دنیا میں کوئی پہلا مرد تو نہیں جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہ آخری بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، اخباروں میں تقریباً ہر روز ایسی کوئی خبر شائع ہوتی ہے۔ وہ پھر بھڑک گیا۔ اخباروں کی سرخیاں اس کی نظروں میں پھر گئیں۔ خبروں میں بھی اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ غرایا۔ ساتھ ہی ایسی بیوی کی اور دوسرے شخص کے قتل کی خبر بھی تو ہوتی ہے، اور میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کون سی قوت تھی جس نے مجھے روک دیا؟ مجھے نہیں رکنا چاہیے، میں بھی وہی کروں گا۔ سرد ہوا جسم کو تھپکیاں دے رہی تھی اور وہ شانہ ذہن پر دلیل کی تھپکیاں دے رہا تھا، لیکن پھپڑا ہوا شیر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کی خبریں اخبار میں نہیں چھپتی، اس نے جھنجھلا کر خود سے کہا۔ چھپتی ہیں بہت بعد میں، تو یہ حوالہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی واقعے کا تسلسل ہے۔ ورنہ سوچو، آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، خود پھانسی پر چڑھ گیا، اور بچوں کا کیا بنا؟ یہ جیب کترے، قاتل، جرائم پیشہ نوجوان اور طوائفیں، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ ایسے ہی تو ہوتے ہیں جن کے سر پہ ماں باپ کا سائبہ نہیں ہوتا۔ اس خیال نے اسے ہلا دیا۔ اس کے بچے بے سائبہ ہوں، معاشرے میں بے نشاں ہوں۔ نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ دماغ کے اندر کوئی چلایا، طلاق دے دوں اسے؟ بات وہی ہے، اس نے سوچا۔ طلاق دوں گا تو وجہ کیا بتاؤں گا؟ اصل بات بتاؤں گا تو میری اور بچوں کی تو بے توقیری ہوگی۔ ہم معاشرے میں طنز و تزہیق کا نشانہ بنیں گے۔ میرا تو خیر کچھ نہیں، لیکن بچے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وجہ نہ بتاؤں تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا، میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، بچے مجھ سے نفرت کریں گے اور اپنی غلط ماں کو اچھا سمجھیں گے۔ کون جانے، اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کریں، ماں کے ساتھ رہیں، یہ بھی خسارہ ہوگا بچوں کا۔ تو اس سے باز پرس کروں، سختی کرو اس پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ دماغ چیخا، لیکن اب عثمان کے پاس بہت روشنی تھی، مکمل آگہی تھی۔ تمام معاملے حل ہو گئے تھے۔ شہناز کی شخصیت، اس کی ہر بات، ہر عمل کا بھید اس پر کھل چکا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ کسی کے رکنے والی نہیں تھی۔ سختی کی جاتی تو جو کچھ چھپ کر ہو رہا تھا کھلے عام ہونے لگتا۔ اس کے بعد طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ یہ طے تھا کہ شہناز کو عزت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو عزت کو اپنے پیروں تلے روننے کی قائل ہے۔ تو کیا یہ سب ہونے دوں؟ پھر ایک چیخ ابھری، ہاں ہونے دو، اپنے بچوں کی بہتری، ان کے مستقبل کی خاطر یہ زہر پیتے رہو۔ وہ بھی چلایا، اور کچھ نہیں کر سکتے تم؟ آنکھیں بند کر لوں؟ بغیرت بن کر زندہ ہوں؟ بیٹی کے باپ ہو، یہ بغیرتی برداشت نہیں کرو گے تو اس سے بڑی بغیرتی نصیب میں آئے گی۔ چپ ہو جاؤ۔ عثمان کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ شہناز روز اول سے اسے نفرت کرتی رہی تھی، یہی وجہ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دانستہ اسے دھتکارتی رہی تھی۔
सोचे समझे मंसूबे के तहत उसने उसे प्यासा रखा था। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने प्यास से समझौता कर लिया है तो उसके अंदर बदल कर वार गया, उसे अपना आदी बनाया और इसके बाद फिर धुतकारा ताकि वो आइंदा कभी समझौता ना कर पाए। वो पहले दिन से उसके साथ खेलती रही थी, वो उसे तबाह कर चाह रही थी। उसने कोई कसर भी नहीं उठा रखी थी और ये सच भी है कि वो तबाह हो चुका था, और अब वो जो तबाह ही होना थी उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। सदर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो दोनों हाथ में हाथ डाले गेट की तरफ जा रहे थे। उस्मान ने घड़ी में वक्त देखा, 5:15 बजे थे। सफेदा शहर नमूदार होने लगा था, लेकिन आसमान पर अब भी घटा थी जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा था। फिर भी उस्मान को उनकी दीदा दलेरी पर हैरत थी। शहनाज ने गेट खोलकर अपने मेहमान को गर्मजोशी से रुखसत किया। वो पलटी तो उस्मान खिड़की के सामने से हट चुका था। उस्मान को सदर दरवाज़ा बंद होने की हर राहदारी में शहनाज के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद हो गया। इतनी देर में उस्मान फैसला कर चुका था, चौकीदार या किसी और मुलाजिम के पैदा होने से पहले उसे रुखसत हो जाना था। 15 मिनट बाद वो तैयार होकर बंगले से निकल गया। खासी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे टैक्सी मिली। वो इंटर कॉन्टिनेंटल चला गया। उसी रात नाइट कोच से वो इस्लामाबाद चला गया। काम निपटाने में उसे देर नहीं लगी। अगले दिन वो घर वापस आ गया। इस बार शहनाज को रूबरू देखना एक मुख्तलिफ तजर्बा था। वो उसकी नफरत सी भिनक रहा था। चलो, ख्वाहिशां के अजाब से तो निजात मिली, उसने सोचा। इतने गौर से देख रहे हैं? शहनाज ने पूछा। देख रहा हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो, उसने जवाब दिया। लेकिन मैंने तुम्हें देखा भी कहाँ है? क्या मतलब? शहनाज बुरी तरह चौंकी। मैं इस तरह से तुम्हें कहाँ देख सकता हूँ? जैसे देखना मेरा हक है। कैसी बातें कर रहे हैं? दिखाना पसंद करोगी? उसने शहनाज की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, हिजाब भी कोई चीज़ होती है। शहनाज का लहजे में तरशी थी। वाकई? खैर, अब मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। ये बताओ, तुम माहिर नफ्सियात से मिली? नहीं। हैरत है, मेरा ख्याल था कि तुम मेरे जाते ही उसे मिली होगी, उसने चुपते हुए लहजे में कहा। अब तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने समझ लिया कि ये सब कुछ जैसा है, उसने शहनाज के सरापा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो मुझे कहीं भी मिल सकता है। बाज़ औक़ात मुश्किल मसाइल के सामने का हल भी आदमी को नज़र नहीं आता। ये कहकर वो पलटा और शहनाज को जवाब देने का मौका दिए बगैर अपने कमरे की तरफ चला गया। चंद रोज़ में ही उसे अंदाज़ा हो गया कि फ़ैसला करना आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। जो अज़ाब उसने सहने का फ़ैसला किया था वो बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दफ्तर में काम कर रहा होता तो हॉल की नज़र आने वाला वो खौफनाक नज़ारा उसे सताता। उसकी तो रात की नींद भी हराम हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि अपनी नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। इतना कुछ हो गया और उसने कुछ भी नहीं किया। मर्द तो बहुत बाख्तियार होते हैं, वो सोचता। मैं कैसा मर्द हूँ? उसे खुद पर शक होने लगता। वो शक उसे गुनाह की राह पर ले गया। औरतों के साथ उसका अंदाज बेहद मुतशद्दिदाना होता। लगता था कि उसे अपनी सारी दुनिया की औरतों से नफरत हो गई है। औरत ने उसे पामाल किया है, वो सारी दुनिया की औरतों से बदला ले रहा है। मगर बेगारती का एहसास सुहाने रूह बनकर रह गया। वो कभी उससे पीछा नहीं छुड़ा सका। उसने खुद को शराब में गर्क कर लिया कि इस तरह खुद फरामोशी तो मिलेगी, लेकिन नशे में होता तो वो मंजर उससे और सताता। वो तो असेब की तरह उसकी याददाश्त से चिमट कर रह गया था। वो कभी एक रात भी सुकून से नहीं सो सका। हर रात वो वही सब कुछ ख्वाब में देखता था। उसकी हर मुत्तसिल नींद उसी ख्वाब पर ख़त्म होती थी। बाज़ औक़ात एक रात में कई बार। इसका नौमी दुनिया से चला गया। एक बेड़ी कट गई, मगर दूसरी थी और वो ज़्यादा मजबूत थी। वो बेटी जो थी, बेटी के लिए इज़्ज़त और आबरू से रुखसत होने की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी बेटी को कोई महरूमी नहीं देना चाहता था। फिर सोबिया की शादी हो गई। उससे रुखसत के बाद वो हल्का फुल्का हो गया। अब वो आज़ाद था। बाज़ाब्ता तौर पर भी आज़ाद हो सकता था, लेकिन उसने सोचा जहाँ इतना सब्र किया है, कुछ दिन और सही। वो अपनी आज़ादी को यादगार बनाना चाहता था। अज़दवाजी अज़ाब के सिल्वर जुबली भी हो जाए और नए साल से नई ज़िंदगी का आगाज़ हो। इसलिए 1 जनवरी का इंतज़ार था। तुम जब की बात करती हो? उस्मान ने हकारत से कहा। मुझे सुकून की नींद सोए 18 बरस हो गए। उसकी देखते ही देखते शहनाज का चेहरा बदलने लगा। खतोखाल की खूबसूरत शख्सियत ख़त्म हो गई। अब वो चुड़ैल सी नज़र आ रही थी। मुझे खुशी है कि मेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई, वो बोली। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत थी? हाँ, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे तुम्हारी शख्सियत से नफरत थी। तुम कमज़ोर थे, बुज़दिल थे, तुम मर्द नहीं थे। मर्दानगी नहीं थी तुम्हें। तुम खुद सोचो, तुमने कभी मर्दानगी का सबूत दिया? उस्मान उसके सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने उसका हाथ खींचकर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। अब वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था।
میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا، پھر بھی میں تمہاری زبان سے مردانگی کی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ مرد طاقتور ہوتا ہے، شہناز نے کہا۔ اس کے ارادے اور عزائم بلند ہوتے ہیں، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ وہ کوئی کام چھپ کر نہیں کرتا، اس میں بزدلی نہیں ہوتی، وہ عورتوں کی طرح چھپ کر وار نہیں کرتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، دھتکارا، تم میرے سامنے گڑ گڑائے، میں پھر بھی نہ مانی تو تم ہار کر بیٹھ گئے۔ مرد ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں، مرد ایسے ہوتے ہیں۔ عثمان نے چیخ کر کہا اور شہناز کی کلائی پوری طاقت سے پکڑ لی۔ تم یہ کلائی چھڑا سکتی ہو؟ چھڑا کر دکھاؤ۔ شہناز نے کلائی چھڑانے کے لیے زور لگایا، اس کی چیخ نکل گئی، گرفت بہت سخت تھی۔ نہیں چھڑا سکتی، اسی طاقت کی بات کر رہی تھی نا تم؟ عثمان نے حقارت سے کہا۔ یہ طاقت تو خودی طور پر ہے مجھ میں، لیکن طاقت کا اظہار مردانگی نہیں، میں اسے جھنجھوڑا پن سمجھتا ہوں۔ طاقت کی ذمہ داری ہے کمزور کو تحفظ فراہم کرنا، نہ کہ اسے دبانا۔ اگر میں صبح و شام تمہاری مرمت کرتا تو تمہاری نظر میں مرد ٹھہرتا، لیکن اپنی نظروں میں گر جاتا۔ اس نے شہناز کی کلائی چھوڑ دی، وہ دوسرے ہاتھ سے اسے سہلانے لگی۔ اور میرے ارادے اور عزائم بلند تھے، میں بہت اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ میں اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کرنا چاہتا تھا، انہیں حت المقام دکھ اور تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے بساط سے بڑھ کر کیا، لیکن ایک کمزور شخص نے میری راہ کھوٹی کر دی، مجھے شکست دے دی، لیکن نہیں، مجھے میرے طاقتور ہونے کے احساس نے شکست دے دی۔ تم کہتی ہو مرد دنیا میں جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی مردانگی نہیں؟ جنگ اور محبت سب کچھ جائز ہے۔ میرے نزدیک یہ مقولہ بھی نامردوں کا بنایا ہوا ہے، یہ تو خود کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ مرد کے لیے بااصول ہونا ضروری ہے، جائز بات پر ڈر جائے اور ناجائز بات سے ہٹ جائے۔ خواہشیں تو بے شمار ہوتی ہیں دنیا میں، عورت کمزوری اسی لیے ہے کہ آسانی سے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ طاقت اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ انسان اپنی مرضی کے سامنے کسی کا احترام نہ کرے، مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور میں نے کوئی کام چھپ کر کیا تو صرف بچوں کی وجہ سے، ورنہ جہاں آدمی خدا سے نہ ڈرے تو کسی بندے سے کیا ڈرے گا۔ اور سنو، یہ درست ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کیا اور مجھے دھتکارا، میں تمہارے سامنے گڑ گڑایا، تم نہ مانی، تو میں نے خواہش کو اپنے سر پر سوار کرنے کی بجائے اسے تسخیر کر لیا۔ میرے نزدیک یہی مردانگی تھی، تم اسے ہارنا کہتی ہو، وہ تو بہت بڑی فتح تھی۔ تمہارے خیال میں یہ مردانگی نہ ہوتی کہ میں من مانی کرتا، زبردستی کرتا، طاقت کے زور پر تمہیں زیر کر لیتا، اسے ریپ کرنا کہتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو ریپ کرنا مردانگی ہے؟ اسے مردانگی کا ثبوت تو میں اب بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اب تم بغیرتی کو بھی قربانی قرار دو گے؟ شہناز نے مضحکہ اڑایا۔ تم سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ الگ بات کہ میں رکتی نہیں، تم نے مجھے سزا بھی نہیں دی۔ میں تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتا تھا۔ نمونہ دیکھ لو۔ اس نے پوری قوت سے شہناز کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ چند منٹ وہ کوشش کے باوجود نہیں اٹھ سکی، اس نے گرے گرے منہ سے خون تھوکا، ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے منہ پر ہاتھ پھیرا، کئی دانت ہل گئے تھے۔ درندے، وحشی، وہ بولی۔ درندہ وحشی نہیں، مرد کہو، مرد، عثمان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہی تو مردانگی ہے تمہارے نزدیک، ورنہ میں تو عورت پر ہاتھ اٹھانے کو بزدلی سمجھتا ہوں۔ کہو تو اس وقت بزور تمہیں حاصل کر کے دکھاؤں؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ غلط، کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں۔ یہ جسم جسے تم ان ان گنت انسان نماکتوں کے آگے پھینک چکی ہو میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ تو میری خوبیوں اور اپنی جہالت کی بنا پر تم مجھ سے نفرت کرتی تھی؟ نہیں، اصل بات تم جانتے ہو، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی۔ تو یہ مردوں والا کام ہوا نا، مرد دنیا میں جو چاہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ عثمان نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ یہ مردانگی مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، یہ میرے مزاج میں ہی نہیں۔ ویسے یہ حوالہ مشکور ہی کا ہے نا، تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ شہناز اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بنو مت، تم یہ بات جانتے تھے؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے ایک بات پوچھ لوں تم سے۔ تمہارے خیال میں مشکور میں تمام مردانہ خصائل ہیں، وہ ایک مکمل مرد ہے؟ ہاں، اس لیے میں تمام عمر اپنی محبت اس پر نچھاور کرتی رہی۔ اپنی محبت بھی اور آبرو بھی، اور میری عزت بھی؟ ہاں، شہناز نے کہا، وہ ایک مکمل مرد ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ میں نے تمہاری محبت کیسے چھینی؟ سب جانتے ہیں تم، شہناز نے غصے سے کہا۔ تم میری محبت جیت بھی سکتے تھے، لیکن تم نے اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے۔ تم کہتے ہو کہ تم جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز کے مقولے کو درست نہیں سمجھے۔ یہ بتاؤ کہ بلیک میلنگ مردانہ وصف ہے؟ تم نے میری محبت چھیننے میں بزدلی دکھائی،
عورتوں کی طرح چھپ کر وار کیا. تمہیں سزا کوئی عورت ہی دے سکتی تھی. میں نے تمہیں بدترین سزا دی. مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں. 1 منٹ، عثمان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. یہ دعویٰ تھوڑی دیر بعد کرنا تو بہتر رہے گا. جلد بازی مت کرو. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا. کیسے چھینی تھی تمہاری محبت؟ شہناز کی نظروں میں ریسٹورنٹ کا وہ 25 برس پرانا منظر بھول گیا. اس کے سماعت میں مشکور کی وہ گفتگو گونجی جب اس نے بتایا تھا کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتا. اس نے وہ گفتگو دہرائی. اس کے ہر لفظ پر عثمان کا رنگ بدلتا گیا. اب بولو تم، شہناز نے چیخ کر کہا. آئینے میں دیکھو کہ تم کیا ہو. دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھتی رہو. جب تک نظر آ جائے گا تو گزری ہوئی پوری زندگی پچھتاوا بن جائے گی. عثمان نے کہا. ابھی تو اپنے پسندیدہ مکمل مرد کا اصل چہرہ دیکھو. یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. 1 منٹ. پارٹ نمبر 16 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول شب اعتصام کا بقیہ حصہ پارٹ 17 پہ سماعت فرمائیے.